یعنی کہ کرسچن راہب تھا جو لوگوں کی رہنمائی کرتا تھا۔ وہ کبھی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا، یعنی کہ وہ ہمیشہ اپنے گھر کے اندر ہی رہتا تھا۔ جب اس کو معلوم چلا کہ ان کے سامنے کسی نے پڑاؤ ڈالا ہے تو وہ دوڑتا ہوا ان کے پاس آیا اور پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے لیا اور ابو طالب سے کہنے لگا کہ یہ بچہ ساری دنیا کا سردار بن کر آیا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر ابو طالب حیران ہوئے اور پوچھنے لگے کہ تمہیں کیسے پتا؟ تم کو کس نے بتایا ہے کہ یہ بچہ ساری دنیا کا سردار بن کر آیا ہے؟ تو اس راہب نے کہا کہ جب تم اس گھاٹی سے ادھر اس گھاٹی میں آ چکے تھے تو اس گھاٹی میں ایسا کوئی بھی درخت اور پتھر نہیں تھا جو اس بچے کو دیکھ کر نہ جھکا ہو، اور پتھر اور درخت صرف انہی لوگوں کے آگے جھکتا ہے جس کو اللہ اپنا پیغمبر بنا کر بھیجتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہنے لگا تم اس بچے کو ملک کے ساتھ ساتھ لے کر مت جانا، کیونکہ آگے یہودیوں سے ان کو خطرہ ہے، کہیں وہ اس کا قتل نہ کر دیں، اور میں اس بچے کو اچھی طرح سے پہچانتا ہوں کیونکہ تورات اور انجیل میں ان کے رسول ہونے کا ذکر آیا ہے، اور میں اس بچے کو اچھی طرح سے پہچانتا ہوں۔ ان کی پیٹھ کے نیچے ایک سیب کی طرح جو نبوت کی مہر لگی ہے، اس مہر سے بھی میں ان کو پہچانتا ہوں، لہٰذا تم انہیں ملک شام لے کر مت جانا۔ دوستو، اب ابو طالب کو اس راہب کی باتوں پر یقین آ چکا تھا کہ وہ جو کہہ رہا ہے بالکل سچ کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد ابو طالب نے کسی شخص کے ذریعے سے پیغمبر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو واپس مکہ میں پہنچا دیا، کیونکہ ابو طالب کو اب یہ معلوم ہو چکا تھا کہ یہ جو بچہ ہے یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یہ بچہ خاص مرتبے والا بچہ ہے۔ اس کے بعد ابو طالب آپ کی پرورش اور آپ کی حفاظت کے معاملے میں اور زیادہ چوکنا ہو گئے اور آپ کی ہر طرح سے حفاظت کرنے لگے۔ اس کے بعد جب آپ جوان ہو گئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچائی اور ایمانداری کو دیکھ کر ایک بار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو اپنا مال دے کر شام میں تجارت کے لیے بھیجا اور ساتھ میں اپنے ایک غلام کو بھی لگا دیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے تجارت میں بہت فائدہ ہوا۔ حضرت خدیجہ کے غلام جن کا نام مسیرہ تھا، انہوں نے بھی آپ کی ایمانداری اور اچھے اخلاق کی خوب تعریف کی۔ یہ دیکھ کر حضرت خدیجہ آپ کی طرف مائل ہوئے، یعنی کہ حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہت پربھاوت ہوئی، اور اس کے بعد آپ نے خود ہی پیغمبر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نکاح کرنے کا پیغام بھیجا۔ دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرب میں ایک کامیاب بزنس وومن تھی، اور اپنے ویاپار سے ہوئی کمائی کو حضرت خدیجہ غریب، اناتھ، ودوا اور بیماروں میں بانٹا کرتی تھی۔ انہوں نے انگنت غریب لڑکیوں کی شادی کا خرچہ بھی اٹھایا تھا، اور اس طرح ایک بے حد نیک اور سب کی مدد کرنے والی عورت کے روپ میں اسلام میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اتہاس میں ان کا بڑا یوگدان رہا ہے۔ یعنی کہ حضرت خدیجہ ہمیشہ غریب لوگوں کی اناج اور کپڑوں سے مدد کیا کرتی تھی۔ حضرت خدیجہ مورتیوں میں وشواس نہیں کرتی تھی اور نہ ہی ان کی پوجا کرتی تھی۔ دوستو، ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ حضرت خدیجہ کی پیغمبر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ شادی ہونے سے پہلے 2 شادیاں ہو چکی تھیں، اور ان کے اپنے پہلے دونوں شوہروں سے بچے بھی تھے۔ انہوں نے اپنا پہلا نکاح ابو حالہ سے کیا تھا، جن سے ان کو 2 بیٹی ہوئی تھی، مگر اس کے بعد ابو حالہ یعنی کہ ان کے پہلے شوہر کی موت ہو گئی، اور اس کے بعد حضرت خدیجہ نے دوسری شادی عتیق ابن زید کے ساتھ کی، جن سے ان کو 1 بیٹی ہوئی، مگر یہ بھی تھوڑے دنوں کے بعد اس دنیا سے چل بسے اور یہ پھر سے بیوہ ہو گئیں۔ ان کے بعد عرب کے بڑے بڑے تاجداروں نے، سرداروں نے خدیجہ کے ساتھ شادی کی پیشکش کی، مگر حضرت خدیجہ راضی نہ ہوئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیغمبر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف مائل کر دیا۔ دوستو، اس کے بعد حضرت خدیجہ نے پیغمبر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایمانداری اور تجارتی سفر کو دیکھ کر تیسرے نکاح کا پیغام آپ نے خود ہی اپنی ایک خاص سہیلی جس کا نام نفیسہ تھا، اس کے ذریعے آپ نے پیغمبر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ تو یہ سن کر پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ اس کے بارے میں پہلے اپنے چچا ابو طالب اور اپنی چاچی سے بات کریں گے، اس کے بعد میں ہی وہ اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ دوستو، اس کے بعد پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پیغام کے بارے میں اپنے چچا ابو طالب سے بات کی، یعنی کہ ان کو اس پیغام کے بارے میں بتایا۔ تو یہ سن کر آپ کے چچا ابو طالب بہت زیادہ خوش ہوئے اور نکاح کروانے کے لیے راضی ہو گئے اور آپ کو اجازت دے دی،
آپ کے چچا حضرت حمزہ نے خدیجہ کے چچا عمر بن سعود سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ولی یعنی کہ بڑے ہونے کی حیثیت سے بات چیت کی اور 20 اونٹنی مہر یعنی کہ نکاح کے وقت عورت یا بیوی کو دی جانے والی رقم یا جو آپ کی حیثیت میں ہو یہ دے کر آپ کے چاچا ابو طالب نے آپ کا نکاح پڑھا دیا۔ دوستو اس کے بعد حضرت خدیجہ اور پیغمبر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نکاح کا خطبہ آپ کے چاچا ابو طالب نے پڑھا۔ اس میں اللہ کی حمد و ثنا کی گئی۔ اس کے بعد قبول نامہ ہوا اور مہر بیان کیا گیا۔ مہر میں 20 اونٹنی لکھی گئی۔ دوستو یہ ملک شام کی واپسی کے 2 مہینے کے بعد کی بات ہے۔ اس وقت آپ کی عمر 25 سال کی تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت خدیجہ آپ کی پہلی بیوی تھی۔ حضرت خدیجہ کے جیتے جی آپ نے کسی اور عورت کے ساتھ شادی نہیں کی۔ آپ کی تمام اولادیں بھی انہی سے ہوئی ہیں۔ صرف حضرت ابراہیم حضرت ماریہ سے پیدا ہوئے تھے۔ دوستو پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولادیں یہ ہیں، یعنی کہ آپ کی اولادوں کے نام یہ ہیں: پہلے قاسم، پھر زینب، پھر رقیہ، پھر ام کلثوم، پھر فاطمہ اور پھر عبداللہ۔ آپ کے تمام لڑکے بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے، البتہ آدھی بچیوں نے آدھی نبوت کو پایا، ایمان لائی اور ہجرت بھی کی، اور سب کی سب آپ کی زندگی میں ہی انتقال کر گئی۔ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے 6 مہینے بعد اس دنیا سے رخصت ہوئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی پہلی بیوی ہیں۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پہلی آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے آپ کو بتایا۔ اسلام قبول کرنے والی میں حضرت خدیجہ پہلی خاتون ہیں۔ اسلام کو پھیلانے میں نہ صرف آپ نے ساتھ دیا بلکہ مالی طور پر بھی آپ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ دوستو پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت محبت کیا کرتے تھے، اور ان کے ہوتے ہوئے یعنی کہ حضرت خدیجہ کے جیتے جی آپ نے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ حضرت خدیجہ اور پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھ تقریباً 25 سال تک رہا۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدیجہ دنیا کی بہترین عورتوں میں سے ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد بھی پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر آپ کو یاد کیا کرتے تھے اور آپ کی سہیلیوں کو ہدیہ بھجواتے رہتے تھے۔ دوستو پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام اولادیں یعنی کہ آپ کے 6 بچے حضرت خدیجہ سے ہی ہیں، سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ حضرت خدیجہ کی قبر مبارک جنت المعلیٰ مکہ میں ہے۔ جس سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کے چاچا ابو طالب کا انتقال ہوا تھا، اس سال کو آپ نے غم کا سال قرار دیا۔ میرے دوستو اعلان نبوت سے پہلے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ کھانے پینے کا سامان اپنے ساتھ لے کر غار حرا کی پہاڑی پر چلے جایا کرتے تھے اور وہاں جا کر اللہ کی عبادت کرتے تھے، یعنی کہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ یہ سلسلہ کافی دنوں تک ایسے ہی چلتا رہا، یعنی کہ کافی دنوں تک آپ اسی طرح سے غار حرا کی پہاڑی پر جا کر اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار حرا کی پہاڑی پر اللہ کی عبادت میں مشغول تھے کہ اتنے میں آپ کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اصل شکل و صورت میں آپ کے پاس تشریف لائے، یعنی کہ اچانک حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے سامنے نازل ہو گئے۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے سارے فرشتوں کے سردار ہیں، اور حضرت جبریل علیہ السلام کی طاقت اتنی ہے کہ اگر جبرائیل اپنا ایک پر پھیلا دیں تو پورب سے لے کر پشچم تک اس پوری دنیا کو چھپا لیں، یعنی کہ اتنا بڑا حضرت جبریل علیہ السلام کا ایک پر ہے، اور حضرت جبریل علیہ السلام کے اس طرح کے 70,000 پر ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ حضرت جبریل کتنے زیادہ بڑے ہوں گے۔ اس کے علاوہ حضرت جبریل کی اسپیڈ اتنی زیادہ ہے کہ یہ پلک جھپکتے ہی سدرہ سے زمین پر آ جاتے ہیں، اور پلک جھپکتے ہی اس زمین سے واپس سدرہ پر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ حضرت جبریل علیہ السلام کی طاقت کا عالم ہے۔ اگر حضرت جبریل علیہ السلام چاہیں تو اس پوری زمین کو اٹھا کر پلٹ سکتے ہیں۔ قوم لوط کو اسی طرح سے حضرت جبریل علیہ السلام نے پلٹا تھا۔ یہ حضرت جبریل علیہ السلام کی شان ہے جو اللہ کے ایک فرشتے ہیں۔ دوستو یہی حضرت جبریل علیہ السلام پہلی بار اپنی اصلی شکل و صورت میں اللہ کے پیارے نبی
حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو گئے اور کہنے لگے پڑھو اقرا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں پڑھتا۔ حضرت جبریل نے دوبارہ کہا پڑھو اقرا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر کہا میں نہیں پڑھتا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے تیسری مرتبہ کہا پڑھو اقرا، تو آپ نے پھر کہا میں نہیں پڑھتا۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا، اور سینے سے اس طرح سے لگایا کہ حضرت جبریل نے حضور پاک کی بغل میں اپنے دونوں ہاتھ ڈالے، یعنی کہ اللہ کے نبی کے دونوں ہاتھ باہر کی طرف کر دیے، اور پھر جبریل نے پیارے نبی کو اپنے سینے سے لگایا اور پھر زور سے دبا دیا، یعنی کہ بہت زور سے دبایا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس وقت حضرت جبریل نے مجھے اتنی زور سے دبایا تھا کہ قریب تھا کہ میری جان نکل جاتی، مگر جبریل نے مجھے زور سے دبا کر چھوڑ دیا، اور پھر فرمایا کہ پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے آپ کو اور تمام دنیا کو پیدا فرمایا ہے، پیدا کیا ہے انسان کو زمین و خون کے جمے ہوئے ایک لوتھڑے سے۔ پڑھو حال یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ پھر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھنے لگے، اور پھر آپ بہت گھبرا گئے، غار ہرا کی پہاڑی سے اتر گئے اور اپنے گھر آ گئے۔ یعنی کہ یہ واقعہ ہونے کے بعد اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے اپنے گھر تشریف لائے۔ اس وقت آپ کا بدن کانپ رہا تھا، جس طرح سے انسان کا بدن سردی سے کانپتا ہے، یعنی کہ اس وقت آپ بہت ہی زیادہ خوف کی حالت میں آ گئے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ گھبرائے ہوئے اپنے گھر آئے، اور آپ نے اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمانے لگے چادر لاؤ اور مجھ کو چادر اوڑھا دو۔ حضرت خدیجہ چادر لے کر آئیں، اور پھر آپ وہ چادر اوڑھ کر سو گئے۔ اس کے کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر سے خوف کے اثرات کم ہوئے، تو آپ نے اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ سارا واقعہ بیان کیا، یعنی کہ غار ہرا کی پہاڑی پر جو بھی آپ کے ساتھ میں ہوا تھا وہ سارا واقعہ آپ نے حضرت خدیجہ کے سامنے بیان کر دیا۔ یہ واقعہ سن کر حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ آپ کے اوپر یہ کوئی شیطانی کام نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ نے تو ہمیشہ غریبوں کی مدد کی ہے، آپ نے تو ہمیشہ بیواؤں کو سہارا دیا ہے، آپ تو ہمیشہ یتیموں کے سہارے بنے ہو، آپ نے ہمیشہ بے سہارا لوگوں کی مدد کی ہے، اس لیے آپ کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کبھی کچھ غلط نہیں ہونے دے سکتا، آپ کو اللہ کبھی اس طرح سے ضائع نہیں کرے گا۔ دوستو، اس کے بعد میں حضرت خدیجہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ساتھ میں لے کر اپنے چچا زاد بھائی حضرت براق ابن نوفل کے پاس پہنچے، جو کہ اس وقت یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم ہوا کرتے تھے۔ یہ اصل میں پہلے مشرک تھے، یعنی کہ بت پرست تھے، لیکن یہ بہت ہی زیادہ تعلیم یافتہ تھے، اس لیے بعد میں انہوں نے عیسائی دھرم کو قبول کر لیا تھا، اور پھر انہوں نے تورات اور انجیل کو حفظ بھی کر لیا تھا، یعنی کہ یہ اس وقت تورات کے ایک بہت ہی بڑے عالم تھے۔ اس لیے حضرت خدیجہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ساتھ میں لے کر اپنے چچا زاد بھائی کے پاس پہنچی اور جا کر سارا واقعہ بیان کر دیا۔ حضرت براق ابن نوفل کے اس وقت اپنے بڑھاپے کی وجہ سے بینائی چلی گئی تھی، یعنی کہ اس وقت وہ دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ جب انہوں نے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حالت سنی تو پوچھنے لگے کہ آپ کو کیا ہوا؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں غار ہرا کی پہاڑی پر اللہ کی عبادت میں مشغول تھا، اتنے میں میرے پاس اس طرح سے ایک بہت بڑا شخص اچانک میرے سامنے آ گیا اور پھر کہنے لگا کہ پڑھو۔ جب میں نے نہیں پڑھا تو اس نے پھر اپنے سینے سے لگا کر مجھ کو بہت ہی زور سے دبایا، پھر میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اب دوستو، جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ حضرت براق ابن نوفل اس وقت کی تورات اور انجیل کے ایک بہت بڑے عالم تھے، اس لیے وہ اللہ کے آخری نبی کے آنے کی تمام نشانیوں کے بارے میں اچھی طرح سے جانتے تھے۔ اس لیے وہ یہ سن کر کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، جو بھی آپ کے پاس میں آیا تھا وہ وہی اللہ کا فرشتہ تھا جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوتا تھا، یعنی کہ جو فرشتہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے پاس آتا تھا وہ فرشتہ آپ کے پاس میں آیا تھا، اور ان قریب ہے کہ اب آپ کی قوم آپ کو علاقے سے، آپ کو اپنے شہر سے باہر نکال دے گی،
کیونکہ آج تک جس نے بھی حق کی آواز اٹھائی ہے، جتنے بھی آج تک نبی اس دنیا میں آئے ہیں، ان سب کو اسی طرح سے سزا دی گئی ہے۔ کیونکہ حضرت براق ابن نوفل تورات اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے، اس لیے وہ اللہ کے آخری نبی کے آنے کی تمام نشانیوں سے اچھی طرح سے واقف تھے، اس لیے انہوں نے یہ ساری باتیں آپ کو بتا دیں۔ اور انہوں نے اس سے پہلے حضرت خدیجہ سے بھی یہ سن چکے تھے کہ وہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نکاح بھی اس لیے کیا تھا کہ آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں۔ یہ ساری باتیں بتا کر پھر حضرت براق ابن نوفل فرمانے لگے، اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں تمہاری ضرور مدد کروں گا۔ اس کے بعد یہ سن کر وہیں پر حضرت خدیجہ نے آپ کا پہلا کلمہ پڑھ لیا، یعنی کہ